رسول الله
آپ سوال زمین حرکہ میں پیروں ہوں بے زمین نہیں، زمین حرکہ میں پیروں ہوں بے زمین نہیں، در حسین پہ سجدے نثار کرتا ہوں، اور میں ان کے ذکر سے پہلے دل و دماغ کے گرد درود آنے نبی کا نثار کرتا ہوں۔ طیبہ سے بہاروں کی سبق لایا، طیبہ سے بہاروں کی سبق لایا ہوں، افکار حسینان خرد لایا ہوں، اور حیرت سے مجھے دیکھ رہی ہے دنیا، زہرا سے غلامی کی شرط لایا ہوں، حیرت سے مجھے دیکھ رہی ہے دنیا، زہرا سے غلامی کی شرط لایا ہوں، زہرا سے غلامی کی شرط لایا ہوں، اور آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے، آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھڑا اور خاندانی چاہیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھڑا اور خاندانی چاہیے۔ صلوات شرعی حضور سے پوچھے کہ ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر، ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر، جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر، ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر، جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر۔ فاطمہ بنت نبی کی پردہ داری کے نثار، فاطمہ بنت نبی کی پردہ داری کے نثار، آئے ایک تدبیر بھی آئی میں چادر کے بغیر۔ صلوات آپ کی زندہ سماعت میں نظر پہلی مرتبہ اس چاند سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب ہے یہ بہتر ذوالجناب پر گفتگو نہ کیجیے، انشاءاللہ اپنے ساتھ یاد رہے گا چاند سے آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ ہے یہ بہتر ذوالجناب پہ گفتگو نہ کیجیے، ورنہ پھر جنگ جمل پہ گفتگو ہو جائے گی۔ ہے یہ بہتر ذوالجناب پہ گفتگو نہ کیجیے، ورنہ پھر جنگ جمل میں گفتگو ہو جائے گی، اور معترض ہوں گے نبی کے آپ گھوڑے پہ اگر اونٹ وادی سے ہماری دو بدو ہو جائے گی، اونٹ وادی سے ہماری دو بدو ہو جائے گی۔ جیسا کہ میرے بھائی حسن جعفر قلابی صاحب نے بتایا کہ آج کی مجلس حضرت علامہ عرفان راوی صاحب کے بلند رجال کے سلسلے میں چار مسئلے میں حضرت علامہ عرفان راوی صاحب کے چار مسئلے پیش کر رہا ہوں۔ ان کی بلند رجال کے لیے علامہ عرفان راوی صاحب کے چار مسئلے کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، وہی حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں، یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ایک بار صلوات محمد علیہ وسلم۔ بات یہ کہ اچھی اولاد اچھے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی پرورش کی ہوئی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اسلام نے کہ
شرابی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم شرابی کے حضور چرا اشار کہ اللہ نے زہرا کے لیے عظمت و توقیر، اللہ نے زہرا یہ تیری عظمت و توقیر قرآن طہارت کی خودی اور خودی تفسیر، قرآن طہارت کی خودی اور خودی تفسیر، اور دل کٹنے لگے لوگوں میں سن کر تیری تقریر، دل کٹنے لگے لوگوں کے سن کر تیری تقریر، ٹھہرا ہوا لہجہ بھی ہے چلتی ہوئی شمشیر، ٹھہرا ہوا لہجہ بھی ہے چلتی ہوئی شمشیر۔ بطور خاص اصل صاحب بھی شعر عقیدے کے جو جس عقیدے کا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، تمام حضرات قبول فرمائیں، آپ کی محنت کی اور محبت سوال کی شعر نظر کر رہا ہوں کہ جو وقت ولادت تھی اذان سن نہیں پایا، جو وقت ولادت تھی اذان سن نہیں پایا، دربار میں وہ کیسے سنے گا تیری تقریر؟ جو وقت ولادت تھی اذان سن نہیں پایا، دربار میں وہ کیسے سنے گا تیری تقریر؟ اور سر پہ تجھے خاتون قیامت نے جو رکھا، سر پہ تجھے خاتون قیامت نے جو رکھا، معراج تجھے مل گئی ہے چادر تطہیر، اور خوش رنگ بنا رکھا ہے افسانہ ہستی، ہر سال کیا کرتا ہوں میں ماتم زنجیر، خوش رنگ بنا رکھا ہے افسانہ ہستی، ہر سال کیا کرتا ہوں میں ماتم شبیر، اور جبریل ہنر خود سے قرطاس و قلم لا، جبریل ہنر خود سے قرطاس و قلم لا، لکھنی ہے مجھے آئے تدبیر کی تفسیر، لکھنی ہے مجھے آئے تدبیر کی تفسیر، اور سب عرش نشی فرش پہ اور میں سر منبر، سب عرش نشی فرش پہ اور میں سر منبر، اب اس کے سوا اور کیا ہوگی میری توفیق؟ اور یہ جو مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مجلس ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے جہاں کردار تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس شہر پراشوق میں یہاں کتنا سکون ہے، اس شہر پراشوق میں یہاں کتنا سکون ہے، یہ تذکرہ فاطمہ زہرا کی ہے تاثیر، یہ تذکرہ فاطمہ زہرا کی ہے تاثیر، اور جو لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں فرش ادا پر، جو لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں فرش ادا پر، ان سب کے نگہبان ہیں ہم سب پر روشن بھی، اور جو وقت ولادت تھی اذان سن نہیں پایا، دربار میں وہ کیسے سنے گا تیری تقریر؟ باور بلند علیہ السلام۔ قلم ہے
جس کے گھر میں ہے مجلس شادی، اس کو پہنچے سلام زہرا کا، اس کو پہنچے سلام زہرا کا، قلم ایسے نام زہرا کا، کر رہے ہیں رسول کی تعظیم، کر رہے ہیں رسول کی تعظیم، اب تو سمجھو اس میں اعظم ہے نام زہرا کا، اس میں اعظم ہے نام زہرا کا، قلم ایسے نام زہرا کا، صرف شوہر ہی پہ صرف شوہر ہی پہ نہیں موقوف، سارا گھر ہے امام زہرا کا، قلم ایسے نام زہرا کا، منقبت خان دکھائی دیتا ہے، منقبت خان دکھائی دیتا ہے، خود خدا کا کلام زہرا بدعا تو نہ دی، انتقام بھی بدعا تو نہ دی، صبر ہے انتقام زہرا کا، قلم ایسے نام زہرا کا، مشہور اردو شاعر میں ہمیشہ حاصل میں بتاتا اس میں ان کی اور سفر نام کے دیگر لوگ بھی ہیں، اور یہ ہمارے سفر گرامی صاحب جو ہیں علی ہیں، یعنی اگر آپ کے دل سے تھوڑی بھی دعا نکلے گی تو قلعہ کو صحت ملے گی اور ان کے درجات بھی ملیں گے، اس لیے میں ہمیشہ بار بار ہر دفعہ جتنا دفعہ پڑھتا ہوں آپ سب کا سنا ہوا سلام بھی، گھر میں جب سے سفر ہے ذکر حسین، گھر میں جب سے سفر ہے ذکر حسین، مستقل ہے مستقل ہے قیام زہرا
پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. آج کی ہماری یہ مجلس ادب برائے بلندی درجات علامہ عرفان العابدی مرحوم اور ان کی اہلیہ نیر عابدی مرحوم اور مولانا شمیم الحسن صاحب رضوی جو جوادیہ کالج بنارس کے پرنسپل ہیں، ابھی پرسوں کی واقعہ محترمہ فہمیدہ بانو کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی بلندی درجات کے لیے اور ہمارے کچھ ممنین ہیں جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کے بارے، جناب اقبال مظفر صاحب، ہمارے مرتضیٰ باری جیسے بھائی سید حامد رضا صاحب، مظفر صفاری، جناب وفادار حسین، جناب کرنال حسین، جناب نثار حسین، جناب مقبول حسین، جناب ریاض فاطمہ، جناب مجاہد حسین نقوی، سیدہ فوزی بانو، ڈاکٹر ابن سیدہ صغیر بانو، انن شہید مرحوم، نیر شہید مرحوم، ہمارے رہنے کے دیگر بزرگ جو ہمارے درمیان نہیں رہے اس پر شہدا پہ ہوتے تھے، ان کے لیے کل مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ عاشورہ اور بقرعید کے لیے آپ سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کو بلند کر دوں. جو دنیا کتابت کے انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور آج بھی ان کے جملے، ان کا انداز، ان کے بیان کو لوگ فالو کرتے ہیں، کتابت کے میدان میں آ رہے ہیں. عرفان صاحب کی شخصیت وہ شخصیت تھی جنہوں نے ساری زندگی نہ عقیدے کو سمجھوتا کیا اور نہ اپنے سامعین کو سمجھوتا کرنا سکھایا. ان کی پہلی تقریر سے لے کر ان کی آخری تقریر تک مرصع ہوتی تھی، مرقع ہوتی تھی ان
عقائد سے جو یا ہم نے خدیجہ سے لیے یا ابو طالب سے. آج سے ممبر میرے بھائی حضرت علامہ فرقان حیدرآبادی بھی ڈاکٹر فرقان حیدرآبادی صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے ہم اس لیے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ یہ عرفان بھائی کے عکس جلیل ہیں. پروردگار علامہ فرقان حیدرآبادی صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ جوان معصومین میں جگہ عطا فرمائیں اور ان کی باقیات صالحات کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے اور انہیں سلامت رکھے. عرفان صاحب کے بلندی درجات کے لیے درود پڑھی. سورہ توحہ کی میں نے آیتیں پڑھی جس میں اللہ اپنے رسول کو دو عظیم شان نعمتیں یاد دلا رہا ہے. ایک حفاظت, دوسری دولت. حفاظت کی نعمت دی ابو طالب کے ذریعے, دولت کی نعمت دی خدیجہ کے ذریعے. اب رسول بی بی کا تعارف کراتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, رسول خدیجہ کا تعارف کرا رہے ہیں. خیر النساء مریم و خیر النساء خدیجہ. اپنے زمانے کی سب سے افضل عورت مریم ہے اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ ہے. صحیح آپ نے سمجھ لیں, رسول تعارف کرا رہے ہیں اپنے زمانے کی ساری عورتوں میں افضل خدیجہ ہے. خدیجہ کے زمانے میں جتنی بھی عورتیں تھیں, جو بھی تھیں, جس کی بھی بیٹی تھی, خدیجہ خیر النساء خدیجہ. خدیجہ کے زمانے میں جو بھی عورت تھی سب سے افضل کون ہے؟ خدیجہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جسے کافر بھی صادق مانتے ہیں. اب مسلمانوں تمہاری مرضی جو بھی مانو, رسول بتانا یہ جا رہے ہیں کہ کچی پکی روایتوں پر کوئی کتنا ہی افضل کر دیا جائے رہے گا خدیجہ سے نیچے. خیر النساء خدیجہ. رسول نے اپنی ازواج میں سے اگر کسی زوجہ کو, کسی زوجہ کا مقابلہ مریم سے کیا ہے تو وہ جناب خدیجہ. کسی کا مقابلہ مریم سے نہیں کیا. رسول نے اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کا مقابلہ اگر مریم سے کیا ہے تو وہ خدیجہ ہے. قانون مقابلہ کیا ہے؟ مقابلے کا قانون کیا ہے؟ جب دو چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ان دو چیزوں میں مقابلہ کیا جاتا ہے جن کے درمیان کوئی مماثلت ہو, کوئی مشترکات ہو. مقابلہ ہمیشہ ان دو چیزوں میں ہوتا ہے جن کے درمیان کوئی مماثلت ہو, کوئی مشترکات ہو. ٹاٹ کا مقابلہ ریشم سے نہیں ہوتا, ریشم کا مقابلہ ریشم سے ہوتا ہے. ذرے کا مقابلہ عرش سے نہیں ہوتا, عرش کا مقابلہ عرش سے ہوتا ہے. ظلمت کا مقابلہ نور سے نہیں ہوتا, نور کا مقابلہ نور سے ہوتا ہے. جب رسول خدیجہ کا مقابلہ مریم سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مریم میں بھی موجود ہیں, خدیجہ میں بھی موجود ہیں. کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو مریم اور خدیجہ میں مشترک ہیں. اور دیکھو مریم اور خدیجہ میں کون سی خصوصیات مشترک ہیں. اللہ مریم کا تعارف کرا رہا ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اس آیت پر بات کل ہوگی, صرف آپ ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ مریم کا تعارف کرا رہا ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی. اے مریم, اللہ نے تجھے مصطفیٰ کیا, طاہرہ کیا اور مصطفیٰ کیا. قرآن نے بتایا مریم ہے مصطفیٰ.
سردار جناب خدیجہ سے کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے اور خدیجہ پسے پردہ بیٹھ کر گفتگو کرتی، تو جب وہ گفتگو کرتے تو تعظیم کے تحت خدیجہ کا نام نہیں لیتے بلکہ خدیجہ کو طاہرہ کہہ کر پکارتے۔ اب مریم عمر کے اس حصے میں پہنچی کہ جہاں پر لڑکی کے عقد کی فکر کی جاتی ہے، شادی کی فکر کی جاتی ہے۔ مریم شادی کی عمر پر پہنچی۔ قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں اس وقت کوئی مرد اس قابل نہیں تھا، اتنا مقدس نہیں تھا، اتنا طاہر نہیں تھا کہ مریم جیسی مقدسہ کا شوہر بن سکتا۔ اب مریم کے لیے تین صورتیں ہیں، یا تو اللہ قانون عصمت توڑے اور مریم کی شادی کسی بھی اہل بیٹے سے کر دے اور مریم ماں بن جائے، یا قانون فطرت توڑے، مریم کی شادی بھی نہ ہو اور مریم ماں بھی بن جائے، یا اللہ ان دونوں قانونوں کو بچا دے، نہ مریم کی شادی ہو نہ مریم ماں بنی۔ کیا حرج تھا کہ مریم کی شادی نہ ہوتی، مریم ماں بھی نہ بنتی، ساری زندگی کماری مقدسہ رہ جاتی، نہ شادی میں کیا حرج تھا؟ عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ ماں بنے، عورت کی معراج یہ ہے کہ وہ ماں بنے، کیونکہ ماں بننے کے بعد عورت مظہر صفات الہی ہو جاتی ہے۔ مظہر خلاقیت ماں ہوتی ہے، رب وہ ہے مظہر ربوبیت ماں ہوتی ہے، رحمان و رحیم وہ ہے مظہر رحم ماں ہوتی ہے، متکلم وہ ہے مظہر تکلم ماں ہوتی ہے۔ غیرت کردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مریم اتنی فضیلتیں حاصل کر کر ایک ماں ہونے کی فضیلت سے پیچھے رہ جاتی، تو یہ طے ہے کہ مریم ماں بنے گی۔ اب دو یا تو اللہ قانون عصمت توڑ دے اور مریم کی شادی کسی ایرے غیرے سے کر دے۔ کیا حرج ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ معصومہ غیر معصوم سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا حرج ہے؟ لیکن نکاح کے بعد عورت محکوم ہو جاتی ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، عورت مغلوب ہوتی ہے، مرد غالب ہوتا ہے، عورت ہو جاتی ہے مرد کی محکوم۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ نکاح کے ذریعے عصمت کو خطا کا محکوم کر دے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ نکاح کے ذریعے چولہا دیکھا ہے آپ کتنے بیدار ہیں، اللہ یہ
خدیجہ سے نکاح کرنے کی آرزو رکھتے تھے اور نکاح کی درخواست بھی پیش کی. او بمناکحۃ ایجپٹ از متمولان عرب و بابزرگان بحسب و نسب راضی نامی شود، مگر خدیجہ ان سب سرداروں بادشاہوں نامی گرامی لوگوں سے اس لیے نکاح پہ راضی نہیں ہوئی کہ وہ ان سب کے حسب نسب جانتی تھی. اب بناؤ اپنے بڑوں کے شجرے. چونکہ خدیجہ سب کے شجرے جانتی تھی، اللہ جانے کہاں سے چلے، کہاں بگڑے، کہاں پہنچے. اس لیے خدیجہ ان سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوئی. کبھی پہلے بیوی خدیجہ کی اس کافر سے شادی ہوئی، پھر بیوی خدیجہ کی اس کافر سے شادی ہوئی، پھر رسول سے ہوئی. تاریخ کہتی ہے نہیں ہوئی. یہ اتنی ضد کیوں ہے کہ ہوئی. ارے ماں کے لیے راستہ بنائیں گے تو بیٹوں کے لیے بھی تو راستہ نکالنا ہے. ایک طرف سے یہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ریجیکٹ کر دیے، دوسری طرف بھی خدیجہ کے شوہروں کے وہ نام بتاتے ہیں جن کو ان کے محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا ہے. خبردار کبھی یہ نہ کہنا یہ بیوی جب رسول کے گھر آئی باقرہ تھی. اب جملہ دے رہا ہوں اس کی قیمت پہچانا. یہ بیوی جب رسول کے گھر آئی باقرہ تھی. یہ انچھوئے قرآنوں کا خاندان ہے. یہ انچھوئے قرآنوں کا خاندان ہے. بیوی آئی. یہ بیوی مظلوم تاریخ ہے. یہ آج کا موضوع میرا. آج کا موضوع خدیجہ مظلوم تاریخ ہے. تاریخ میں خدیجہ پہ بڑے ظلم کیے، مورخ نے خدیجہ پہ بڑے ظلم کیے. دو ظلم بتاؤں گا لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ آپ میں نے تاریخ کا ایک تجزیہ پیش کرنا ہے. خاموش نہیں ہونا کیونکہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. میں آج آپ کے سامنے تاریخ کا تجزیہ بتاؤں گا. دو ظلم کیے مسلمانوں نے جناب خدیجہ اور بڑی دور کی کوڑی لائی. اچھا مسلمان بڑی دور کی کوڑی لانے میں بھی بڑے ماہر ہیں. بڑی دور کی کوڑی لائی. ایک تو یہ کہا کہ جب شادی ہوئی تو رسول کی وہ 25 سال تھی، جناب خدیجہ کی عمر 40 سال. 15 سال کا ڈفرنس ماننے والی بات ہے. عرب جہاں 9 سال کی بچی ماں بن جاتی ہو وہاں 15 سال کا. ارے یہ کیا نہیں مانتے؟ یہ تو کتابوں میں لکھا ہے. لکھا ہوگا کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات صحیح تھوڑی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے علمی ایکسیڈنٹ. علمی ایکسیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ ہائی وے ہے، ہائی وے پر 16 گاڑیاں جا رہی ہیں دوسرے کے پیچھے تیزی سے جا رہی ہیں. ایک گاڑی، دو گاڑی، 16 گاڑیاں جا رہی ہیں. پہلی گاڑی جا کر ٹکرائی. جو پیچھے آ رہی تھی وہ اس سے ٹکرائی، جو اس کے پیچھے آ رہی تھی اس سے ٹکرائی. 16 گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائی. یہ 16 ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی. یہ 16 ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی. ایکسیڈنٹ ایک ہی ہوا. اگر پہلی نہ ٹکراتی تو باقی 15 بھی نہ ٹکراتی. ایک نے شرارت میں لکھ دیا اپنی کتاب میں، دوسرے نے بڑا اچھا کتاب میں لکھا ہے اس نے اپنے یہاں لکھ دیا، تیسرے نے بڑا اچھا ہندوؤں میں لکھا ہے اس نے اپنے یہاں لکھ دیا. یہ کہتا ہے کہلاتا علمی ایکسیڈنٹ. اگر پہلے نے غلط نہ لکھا ہوتا تو باقی بھی غلط نہ لکھتے. سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ 15 سال کا ڈفرنس ہو ہی نہیں سکتا. عرب میں وہاں 9 سال کی بچی ماں بنتی تھی. یہ نہیں مانتے جناب. آپ حالات اور واقعات دیکھیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ نکاح ہوا کیسے؟ جناب خدیجہ کا مال تجارت پہلی مرتبہ جب رسول لے کر چلے تو خدیجہ نے اپنے غلام اور مخبر میسر کو ساتھ رکھا کہ جو محمد میں دیکھو صفات مجھے بتانا. اب خدیجہ بڑی بے چین ہے کہ قافلہ واپس آئے اور انہیں محمد کے حالات بتائے. جب قافلہ واپس آیا تو میسرا کو بلایا اور کہا میسرا تم نے کیا کیا دیکھا محمد نے؟ کہا بیوی وہ
نیک ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، صاف گو ہیں، وہ صفات تو اپنی جگہ کمال پر ہے، مگر کچھ چیزیں میں نے بڑی عجیب و غریب تھی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ جب جگتے ہیں دن میں تو بادل سر پہ ان کے سایہ کرتا ہے. جب وہ جگتے ہیں تو بادل سر، ہم نے سوچا ہمیں غلط فہمی ہوگی، نظروں کا کوئی دھوکا ہوگا، کوئی اتفاق ہوگا. ہم نے کئی مرتبہ چیک کیا، وہ جہاں کھڑے ہوتے ہم دوسری طرف بلا دیتے، بادل بھی ساتھ ساتھ آتے، ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی، بادل سایہ کرتے تھے. اچھا کل سے بڑی ایک اور بات دیکھی، ہم جا رہے تھے، ہمارے قافلے میں پانی ختم ہو گیا، ہم سب پریشان تھے. ہم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زمین پر انہوں نے دائرہ کھینچا اور کہا یہاں کھودو اور پانی نکالو. ہم نے کھودا، چشمہ نکل آیا. بیویوں نے پتا کیسے چلا کہ یہاں پانی ہے؟ یہی تو میں نے کیا کہا تھا، ہم نے معصوم غیب جانتا ہی عقیدہ خدیجہ سے تو لیا ہے. بیویوں کو پتا کیسے چلا کہ یہاں پانی ہے؟ ایک بات اس سے بھی بڑی دیکھی. کہا وہ کیا؟ کہا جب وہ ریت پر چلتے ہیں تو قدموں کے نشان نہیں بنتے، جب پتھر پر چلتے ہیں تو قدموں کے نشان بن جاتے ہیں. اب خدیجہ کے اندر معرفت کی نور کی حدت بڑھتی چلی جا رہی. خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، دیکھیے اپنے حالات میں تو ان میں 15 سال کا ڈفرنس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. نفیسہ، خدیجہ نے نفیسہ سے ذکر کیا. ایک دن نفیسہ کو راستے میں رسول مل گئے. کہا اے محمد کیا آپ کا شادی کا کوئی ارادہ ہے؟ کہا ہاں ارادہ تو ہے مگر ابھی میرے حالات ایسے نہیں. تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عرب کی شریف عورت آپ کو پیغام نکاح بھجوائے تو آپ قبول کریں گے؟ تو رسول نے کہا شریف کے دائرے میں تو بہت آ جاتا ہے، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ کہا اگر خدیجہ نکاح کی خواہش کریں، نکاح کی خواہش کریں، آپ قبول کریں گے؟ رسول خاموش ہے. گھر آئے، رات کو ابو طالب آئے، چچا سے پورا واقعہ بیان کیا. ابو طالب خاموش ہے. صبح ہوئی، ابو طالب زنان خانے میں آئے، اپنی بہن صفیہ کو بلایا اور بلا کر سارا واقعہ سنانے کے بعد ابو طالب نے کہا صفیہ تم محمد کے لیے رشتہ لے کر خدیجہ کے گھر جانا. صفیہ تم کی بہن، صفیہ تم محمد کا رشتہ لے کر جو ہے وہ خدیجہ کے گھر جانا. اچھا ایک بات آپ سنیں مگر خواتین نہ سنیں کیونکہ وہ پھر کل احتجاج کریں گی میرے خلاف. صرف آپ سنیں. خواتین ایج کے معاملے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. کبھی آپ نے کسی خاتون سے اس کی عمر پوچھی تو پوچھیے گا کہ نہیں، بڑی حوصلہ افزائی ہوگی، نیوز چل جائے گی تصویروں سمیت. اور ایج کے معاملے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. میرا اور آپ کا بچہ دونوں کے بیٹوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے. ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں. میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بچے آ رہے ہیں، آپ نے پلٹ کر کیا مانا؟ دونوں ماشاءاللہ برابر کے ہیں. مجھے برا نہیں لگا، لیکن اگر آپ کی بیگم نے کہہ دیا ماشاءاللہ دونوں برابر کے ہیں، یقین جانی میری کی بیگم فوراً بولے گی نہیں ہمارا بچہ 1 سال چھوٹا ہے. عورت ایج کے معاملے میں سینسٹیو ہوتی ہے. مجھے کسی قیمت زدہ روایت میں دکھاؤ جب ابو طالب نے صفیہ سے کہا محمد کا رشتہ لے کے جانا، صفیہ نے پلٹ کر کہا ہمارا محمد تو 15 سال چھوٹا ہے. اب رشتہ طے ہوا. جناب خدیجہ کے کزن چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے سارے عرب کے سرداروں کو جمع کیا، کھڑے ہوئے تقریر کرنی. کہا اے عرب کے سرداروں تم میری بہن خدیجہ اور ان کے خاندان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سارے عرب کے سردار بولے تمہاری بہن خدیجہ اور ان کے خاندان کے بارے میں خیر کے علاوہ اور کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں. کہا جب تم کے لیے خیر کا لفظ جانتے ہو تو بتاؤ ایسی بیوی کو بغیر شادی کے رہنا چاہیے؟ کہا نہیں،
چھوڑی لائے, بڑی دور کی. ان کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ شیعہ نہیں مانتے. ارے بھائی ہم نہیں مانتے. کیا اگر خدیجہ کی رسول کی اور بیٹیاں ہوتی تو کیا ہم عزت نہیں کرتے؟ ہم امام زادیوں کی عزت نہیں کرتے؟ ہم معصومین ان کے مزار پہ جاتے ہیں, جناب زینب کے روضے کا احترام کرتے ہیں, ہم کرتے. رسول کی اور بیٹیاں ہوتی ہم عزت کرتے, مگر ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں. یہ اس لیے نہیں مانتے رسول کی اور بیٹیاں کہ کہیں کوئی علی کے ساتھ شرف دامادی میں شریک نہ ہو جائے. ہائے ہائے, بڑی چھچوری سوچ ہے. میاں علی کے گھر میں فضائل کا کوئی ایسا فاقہ نہیں ہے. علی کے گھر میں فضائل کا کوئی ایسا فاقہ نہیں ہے کہ کوئی اور شریک ہو جائے تو علی کہیں کے نہیں رہے. ان کے تو فضائل چرائے جاتے ہیں. رسول نے کہا میں ان کا شہر, علی اس کا دروازہ, فوراً روایت آئی اور فلاں اس کی چھت, فلاں اس کے کھڑکی. یہ شہر ہے, یہ کوٹ لکھپت کی جیل ہے. ارے شہر میں یا تو در ہوتا ہے یا دیوار ہوتی ہے. چلے اچھا ایک اور چوری کی FIR آپ کے پاس کٹوا دیتا ہوں. سورہ مزمل میں اللہ نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا. قیامت کا کیسے انکار کرو گے جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ قیامت کے دن جب 80 سال کا بوڑھا جنت کے سامنے آئے گا, اسے جنت کی ہوا لگے گی, وہ 18 سال کا جوان بن جائے گا. اور جب 18 سال کا جوان جہنم کے سامنے جائے گا, جہنم کی ہوا لگے گی, وہ 80 سال کا بوڑھا بن جائے گا. نتیجہ کیا ملا؟ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, جہنم میں کوئی جوان نہیں ہوگا. رسول نے کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. فوراً لاحقہ آیا اور فلاں جوانوں فلاں جنت کے بوڑھوں کا سردار ہے. صحیح ہے, جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کا سردار ہوگا, جہاں بوڑھے ہوں گے وہاں بوڑھے کا. کیسے مانے؟ ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں. اچھا اب میں حساب کر رہا ہوں, میتھمیٹکس میرا کمزور ہے, آپ کو نیچے سے مجھے جواب دینا ہے گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. رسول کی شادی ہوئی 25 سال کی, اعلان نبوت ہوا 40 سال کی, ڈفرنس کتنا ہے؟ 15 سال. ٹھیک, اب سب نے لکھا کہ شادی کے 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. 15 میں سے 5 نکالو, کتنے بچے؟ 10. پھر لکھا, پھر ایک بیٹے قاسم کی ولادت ہوئی جن کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلایا. 10 میں سے 1 نکالو, کتنے بچے؟ 9. پھر سب لکھتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے 3 بیٹیوں کی 3 کافروں سے شادی کر دی. 9 میں سے 5 نکالو, کتنے بچے؟ 4. مجھے دنیا کا وہ معجزہ دکھا دو کہ 4 سال میں 3 لڑکیاں پیدا بھی ہوئی, پلی بڑی بھی, شادیاں بھی ہو گئی. ارے وہ تو رسول کی بیٹیاں تھی, گروتھ ان کی اب نارمل تھی. ارے جب رسول ہمارے جیسے تو بیٹیاں ہمارے جیسی کیوں نہیں؟ ضرور بڑے 25 سال جناب خدیجہ کا رسول کا ساتھ رہا. 25 سال تک, 51 برس کے ہو گئے تھے رسول جب تک خدیجہ حیات تھی. 25 سال خدیجہ کا رسول کے ساتھ رہا, جب تک شریک حیات رہی لا شریک رہی. جب تک شریک حیات رہی لا شریک رہی. عرب میں ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری,
تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں. یہاں عرب میں شادیاں کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی، بلکہ انیتا رائے نے تو یہ لکھا اتنی شادی کرتے تھے روزانہ معلوم چلا دولہا بنے چلے جا رہے ہیں. ان کی یہاں شادیاں کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. 25 سال تک رسول کے ساتھ رہی، رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اب اللہ جانے رسول نے نہیں کیا یا اللہ نے کرنے نہیں دیا. 25 سال تک ساتھ رہی، رسول کے حرم میں کوئی اور بیوی نہیں آئی. یہ کون ہے؟ یہ ہے ماں. اور بیٹی کو دیکھو، جب تک فاطمہ حیات رہی علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. خدیجہ کے بعد ایک ایک وقت میں رسول کے حرم میں کئی بیویاں تھیں. بی بی فاطمہ کے بعد ایک ایک وقت میں علی کے حرم میں کئی بیویاں تھیں. مگر جب تک خدیجہ زندہ رہی رسول نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اسلام دوسری شادی کی اجازت کب دیتا ہے؟ کب دیتا ہے؟ اس وقت دیتا ہے دوسری شادی کی اجازت جب آپ دونوں عورتوں کے درمیان عدل کر سکیں. دونوں عورتوں کو ایک نظر سے دیکھیں، رتبے کے لحاظ سے، نان و نفقے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے دونوں میں فرق نہ کریں، ایک نظر سے دیکھیں. اگر رسول خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے، جو دوسری بیوی حرم رسول میں آتی، رسول کو اس کو خدیجہ کا مرتبہ دینا پڑتا، دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا پڑتا. دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا پڑتا. اگر علی فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے، علی کو دوسری بیوی کو فاطمہ کے ساتھ ایک مرتبے میں دیکھنا پڑتا، ایک نظر میں دیکھنا پڑتا. اور رسول نے خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، علی نے فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اور رسالت اور امامت نے فیصلہ دے دیا کہ نہ خدیجہ جیسی کوئی عورت ہے نہ فاطمہ جیسی. نہ خدیجہ جیسی کوئی بیوی ہے نہ فاطمہ جیسی کوئی بیوی ہے. بیوی خدیجہ میں چند امتیاز ہیں. شریک حیات ہونا فضیلت نہیں ہے، شریک مقاصد ہونا فضیلت ہے. شریک حیات ہونا فضیلت نہیں ہے، شریک مقاصد ہونا فضیلت ہے. اور جتنی شادیاں رسول نے کی، بی بی خدیجہ کو امتیاز حاصل ہے کہ رسول دولہا بن کر بارات لے کر صرف خدیجہ کے گھر گئے، اور کہیں رسول بارات لے کر نہیں گئے، اور جگہ سے باراتیں آئی ہیں. صرف رسول بارات لے کر خدیجہ کے گھر گئے. دوسری فضیلت یہ ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ جتنے نکاح ہوئے سارے نکاح کا خطبہ نکاح رسول نے خود پڑھا. یہ بیوی خدیجہ کو امتیاز حاصل ہے کہ اس کا خطبہ نکاح رسول نے خود نہیں پڑھا، ابو طالب سے پڑھوایا. ابو طالب سے اس کا خطبہ نکاح پڑھوایا. ہمارے 8ویں امام مامون کے دربار میں یہ جو ہمارے یہاں شادی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی نکاح کا خطبہ. ہمارے 8ویں امام نے مامون کے دربار میں 4000 علماء کی موجودگی میں اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا، کسی سے نہیں پڑھوایا. جس رسول کا نائب 4000 علماء کی موجودگی میں کسی اور سے خطبہ نکاح پڑھوانا گوارا نہیں کرتا، خود پڑھتا ہے، اس کا خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا. یا اللہ، یہ تیرے رسول ہے، اس کا خطبہ نکاح پڑھوانا ہے، کسی کو تو بھیج. اچھا ایک بات سنیں،
ہمارے پاس آئے، بہت پرانا اس کا ساتھ ہے، نہیں پر بھی بڑے بڑے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی لڑکی ان کے لڑکے کی شادی، انہوں نے کہا بھائی ہم نے جو ہے وہ نکاح آئے گرامی سے، ہمارے نزدیک تو ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، جو مثالن ہے، ہمارے نزدیک تو ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، ہمارے جلال احمد گرامی کوئی کا کہتے ہیں یہ ٹکٹ ملے بھائی ہم نے تو انہیں سے پڑھوانا ہے، جو ہمارے ان کے نزدیک ہم سب سے بڑے آدمی ہیں، ہم نے آ کے خطبہ نکاح پڑھا، یہ بڑے خوش ہوئے۔ اب کچھ دنوں بعد خود عالیہ احمد گرامی کی شادی ہوئی، بھائی انہوں نے تو عالیہ احمد گرامی کو بڑا عالم سمجھ کے خطبہ پڑھوایا، تو عالیہ احمد گرامی نے اپنی شادی میں خطبہ پڑھوانے کے لیے کوئی نجف سے بلوایا ہوگا، کوئی ان سے بلوایا ہوگا۔ بھائی عالیہ احمد گرامی کا نکاح کس نے پڑھا؟ وہ انڈیا سے ایک پنڈت جی آئے تھے، انڈیا سے وہ ایک پنڈت جی آئے تھے، انہوں نے یعنی ہم نے تو ان کو اتنا بڑا عالم سمجھ کے بلایا، ان کے نکاح کا وقت آیا، میں سارے مولوی کیا مر گئے تھے، ارے خود ہی پڑھ لیا ہوتا، ایک پنڈت جی کو بلا رہے نکاح پڑھوانے، یا اللہ یہ کوئی عام رسول نہیں ہے، یہ تیرے رسولوں کا رسول ہے، یہ شہنشاہ رسول ہے، اس کا نکاح ہے، یا اللہ کائنات کی عظیم تقریب ہے، بھیج دے عیسیٰ کو وہ آ کے نکاح پڑھائے، بھیج دے زکریا کو وہ آ کے نکاح پڑھائے، بھیج دے خضر کو وہ آ کے نکاح پڑھائے۔ اللہ نے کہا میں بھیج دیتا اگر کوئی ابو طالب سے زیادہ ہوتا۔ میں بھیج دیتا اگر کوئی ابو طالب سے زیادہ ہوتا۔ آج میرا پروگرام تھا کہ وہ خطبہ بھی میں سناؤں آپ کو کہ جو سرکار ابو طالب نے پڑھا تھا اس وقت ہے، لیکن میرے خیال سے زیادہ تاخیر ہو جائے گی اور آپ کا شاید موڈ بھی نہیں ہے، تو پھر کسی وقت پر رکھتے ہیں، ورنہ وہ خطبہ کو سنا تھا جو سرکار ابو طالب نے اس محفل میں جناب ختیجہ کا پڑھا تھا۔ تو ابو طالب نے خطبہ پڑھا، یا اللہ یہ تو احسان ہو گیا، یا کہ کل موقع ہوا تو کل پڑھ دوں گا، یا اللہ یہ تو احسان ہو گیا، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھ لیا، تیرا قانون کہتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، پہلا تو منسوخ کر کے دکھا۔ اللہ نے کہا فکر ہی نہ کرو میں سارے احسان اتاروں گا، اگر میرا نبی ابو طالب کے گھر میں آیا ہے تو ابو طالب کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا، اگر میرے نبی کا نام ابو طالب نے رکھا ہے تو ابو طالب کے بیٹے کا نام میں رکھوں گا، اور اگر میرے نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا ہے تو ابو طالب کے بیٹے کا نکاح میں عرش پر پڑھاؤں گا۔ کائنات کی واحد شادی ہے جس میں 10 خطبہ نکاح پڑھے گئے، جس میں 10 خطبہ نکاح پڑھے گئے، کائنات کی واحد شادی جس میں 10 خطبہ نکاح پڑھے گئے، 9 عرش پر پڑھے گئے، ایک فرش پر پڑھا گیا، 9 عرش پر پڑھے گئے، ایک فرش پر پڑھا گیا، پہلے آسمان پر دردائیل نے خطبہ نکاح پڑھایا، دوسرے پر سلسائیل نے پڑھایا، تیسرے پہ اسرافیل نے پڑھایا، چوتھے پر ارجائیل نے پڑھایا، پانچویں پہ راحیل نے پڑھایا، چھٹے پہ محمود نے پڑھایا، ساتویں پہ جبرائیل نے پڑھایا، بیت المعمور کے قریب منصور نے پڑھایا، عرش پر خود خدا نے پڑھایا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا۔ ہمیں تو آج پتا چلا تو نکاح بھی پڑھاتا ہے، کسی دن ہماری دنیا میں بھی تو اتر کرا، ہمارے یہاں بھی تو کوئی نکاح پڑھا دے، اللہ نے کہا میں پڑھا دوں گا، پھر ایسا رشتہ بھی تو
شادی طے کی تو میرا پہلی معراج پہ بلایا تو فاطمہ تحفے میں دے دی. اس کے بعد ایک اور معراج پر بلایا, بلا کر کہا کھانا کی, بلا کے کسی کو گھر بلا کے رشتہ مانگنا اس کی توہین ہوتی ہے. غریب سے غریب آدمی کی ہو تو اس کی چھوپڑی میں بھی رہتا ہو تو اس کے گھر جا کے رشتہ مانگنا چاہتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو بلایا, کہا یہ مصطفیٰ ہم نے تجھے رات کے اندھیرے میں اس لیے بلایا, رات کے پردے میں اس لیے بلایا کہ بات بھی پردے کی تھی, پردے ہی میں کرنی تھی. اے میرے محمد, مجھے معلوم ہے کسی کو بلا کے رشتہ نہیں مانگا جاتا, مجھے معلوم ہے مجھے کسی کو بلا کے رشتہ نہیں مانگا جاتا. خدا تیری محبت کی قسم, اگر میں جسم و جسمانیت رکھتا خود مدینے آتا تو اس سے علی کا رشتہ فاطمہ کے لیے مانگتا, مگر مجھے تیری محبت پر یقین اتنا ہے, ناز اتنا ہے, میں نے سمجھا تو محسوس نہیں کرے گا. رسول نے پلٹ کر کہا یا اللہ, اتنی لمبی چوڑی تمہید کی کیا ضرورت, میں تیرا فاطمہ تیری کلی جبریل کو بھیج دیا ہوتا, میں علی کا فاطمہ سے نکاح پڑھا دیتا. حجاب الہی میں زلزلہ آ گیا, نہ میرے محمد نہ جبریل جیسوں کی زبان میں اتنی طہارت کہاں کہ فاطمہ کا رشتہ مانگے. اور ایک بات اور بھی ہے, اور ایک بات اور بھی ہے کہ تحفہ دے کر واپس نہیں لیتے, جملہ دے رہا ہوں. ایک بات اور بھی ہے کہ تحفہ دے کر واپس نہیں لیتے. فاطمہ ہم نے تجھے تحفے میں دی ہے, اسی لیے ہم نے عزت سے علی کو ید اللہ بنایا, عین اللہ بنایا, حسن اللہ بنایا, وجه اللہ بنایا, نفس اللہ بنایا, تاکہ تو بھی مطمئن رہے کہ اللہ کا تحفہ اللہ کی تصویر کے گھر میں جا رہا. اچھا, نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوارے بانٹے جاتے ہیں, بتاشے بانٹے جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. آسمان پر دو درخت ہیں, ایک سدرا ہے, ایک توبہ ہے. سدرا ہے 7ویں آسمان پر, توبہ درخت ہے جنت میں. اللہ نے سدرا کو حکم دیا کہ آج میرے خانہ زاد کے گھر کی آبادی ہے, جتنے موتی مرواری ہیرے جواہر ہیں تم لٹاؤ. اور پوروں سے کہا کہ دنیا والوں کی شادی میں چھوارے لٹائے جاتے ہیں, بتاشے لٹائے جاتے ہیں, یہ میرے علی کی شادی ہے, تم لوگ ان مرواری اور موتیوں کو لوٹو. اور جو جنت میں درخت ہے توبہ, اس سے کہا کہ قیامت تک جتنے فاطمہ کے حبدار پیدا ہوں گے اتنے جنت کے پروانے نچھاور کر. میں ایک جملہ کیوں نہ کہہ دوں, جتنے پیدا ہوں گے اتنے پروانے جنت تو نچھاور کر. یعنی جنت کے درخت کو پتا ہے کہ کتنے پیدا ہوں گے. ارے علی کی جاگیر میں پیدا ہونے والا درخت تو عالم الغیب ہے, علی عالم الغیب نہیں ہوتا. اللہ جانے یہ عقیدے کہاں 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 سے آ رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ جو عقیدے آل محمد سے ملنے والے عقیدے ہی نہیں رکھتے, وہ ممبر پر کیسے آ جاتے ہیں. اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ آپ بٹھا کیسے دیتے ہیں. کہا جنت کے درخت کو کہا قیامت تک جتنے بھی علی کے حبدار پیدا ہوں گے اتنے پروانے جنت نچھاور کر. اور فرشتوں سے کہا ان پروانوں کو چن کر رکھ لو, جملہ دے رہا ہوں, اور آپ تم سب کو علی کا باراتی بنا رہا ہوں. جتنے پروانے جنت نچھاور ہوں گے انہیں چن کر رکھ لو. جب حشر کا میدان قائم ہو, حشر کے میدان کی سرحد پر کھڑے ہو جانا. جو جو علی کا چاہنے والا آتا چلا جائے اسے پروانہ دے کر کہنا تو تو علی کی بارات میں موجود نہیں تھا, لے اپنے حصے کا انعام رکھ لے. ملیکۃ العرب, ملیکۃ العرب, جیسے خدیجہ کا ایثار, خدیجہ کی وفاداری رسول کے ساتھ,
ویسے ہی عباس کا ایثار حسین کے ساتھ، جتنا حسین عباس کے لاشے پر رویا، اتنا حسین کسی کے لاشے پر کیوں نہ روئے؟ ایسا وفادار ہو کسی نے۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں وہ بعد شہادت جنت میں جانے سے پہلے سیراب ہو گئے۔ جیسے ہی کوئی شہید گھوڑا چھوڑتا رسول جامع کوثر لے کر آ جاتے۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں تو روایت بھی یہی ہے کہ جب حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو اکبر نے پلٹ کر کہا بابا اب میری پیاس کی فکر نہ کرنا۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا حاضر جد رسول اللہ، حاضر جد رسول اللہ، یہ میرے نانا رسول جامع کوثر لیے کھڑے ہیں۔ یعنی اکبر بھی جامع کوثر پی کر گئے، مگر جیسے ہی عباس نے دین چھوڑی رسول جامع کوثر لے کر آئے۔ عباس نے کہا چیر کر کہا تجھے اپنی بیٹی کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹنے کا واسطہ، تجھے اپنی بیٹی کے زخمی پہلو کا واسطہ، مجھے نبی بن کر حکم نہ دینا، میرا حسین پیاسا ہے، میں کوثر کے کنارے بھی پیاسا۔ مولا کو کسی غم میں نہ رولا، اور اگر غم حسین بانٹ رہا ہے تو اس کی دولت سے سرفراز کرے۔ کربلا، مدینے سے کربلا تک عباس کے جلال میں مسلسل ہلچل ہوتی چلی ہے، مگر میں نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ حسین کو عباس کو کوئی حکم ایک سے زیادہ مرتبہ دینا پڑا ہو۔ جو کہہ دیا عباس اس پر راضی ہو گئے، مگر عباس دل میں سوچتے راستے میں بار بار سے بات نہیں کرنی، تلوار اپنے ہاتھ میں رکھو نہیں کرنی، نیزہ نیچے رکھو نہیں کرنی۔ عباس دل میں سوچتے چلو کربلا کا میدان سجے گا، ساری حسرتیں نکال لیں گے۔ اور جب کربلا کا میدان سجا عباس لوہے میں غرق ہوئے، جتنے مروجہ ہتھیار تھے وہ عباس نے سجائے۔ سجانے کے بعد حسین کے سامنے آئے، قدم بوسی کی، سلام کرنے کا مولا مجھے اجازت دو۔ حسین نے ایک نظر عباس پر ڈالی، دل میں سوچا اگر یہ اس طرح چلا گیا 9 لاکھ کے لشکر سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ بڑی مایوسی کے عالم میں حسین اٹھے، ایک بار شانے پر ڈالی اور ڈال کر کہا عباس بڑی تیاری ہے۔ کہا مولا کیوں نہ ہو، جن زبانوں نے گستاخی کی ہے وہ زبانیں نہیں کھینچنی، جنہوں نے پانی بند کیا تھا وہ سر نہیں اتارنے۔ کہا عباس ایک تلوار لے کر جا رہے ہو، یہ ایک تلوار اور لے لو۔ عباس ایک نیزہ ہے، لو یہ ایک نیزہ اور لے لو۔ ٹینکس میں سے اتنے سے تیر ہیں، لو یہ تیر اور لے لو۔ عباس سوچ رہا ہے کہاں تو مجھے منع کرتا تھا، کہاں تلوار بھی دے رہا ہے تیر بھی دے رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس جا، پشتوں کے پشتے لگا، جتنوں کو مارنا ہے مار، مگر ایک بات یاد رکھنا تو کربلا میں جتنے قتل کرے گا کوفہ و شام میں اتنے بدلے میری زینب کو، میری زینب کو، میری سکینہ کو، تو کربلا میں جتنے مارے گا کوفہ و شام میں اتنے بدلے میری زینب کو دینے پڑیں گے، میری سکینہ کو دینا پڑیں گے۔ یہ سننا تھا۔ عباس نے تلوار نکال کر پھینک دی، نیزہ توڑا، تلوار ہٹائی، ذرا اتاری، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا عباس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، میری سکینہ زخمی نہ ہو، عباس کے ٹکڑے ہو جائے، میری شہزادیاں زخمی نہ ہو۔ انجمن پورے حسین دعا خیر کرے